اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں ایک واقعہ بیان کروں گا جس میں اللہ کے قرب کیسے حاصل ہوتا ہے اور اس کا سبب کیا بنتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ اب ایک بادشاہ کے محل میں ایک بندہ صفائی کرتا تھا، جسے بنگی عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی نظر ملکہ پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گیا، لیکن اسے اپنی حیثیت اور ملکہ کی جو حیثیت ہے اس میں جو فرق تھا اس کا پتہ تھا اسے، اس لیے وہ سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس کا دل جو ہے وہ ان ملکہ سے ملاقات کے لیے تڑپتا تھا، اور تو عشق کی بیماری نے جو اس کی جو بیماری جسمانی بیماری کا روپ لے لیا اور وہ بستر پر پڑ گیا۔ اب جو اس کی بیوی تھی وہ بھی اس کی اس حالت سے واقف تھی۔ اب بنگی کی حالت جو ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی جو ہے اسے اس کی جگہ پہ کام پہ جانا پڑا۔ اب کئی دن تک جب بنگی ملکہ کو نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا۔ اب بنگی کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات اگر بتا دی تو نہ جانے ان کا کیا حال کرے گی۔ لیکن پھر ملکہ نے جب اس کی گھبراہٹ جان کر اسے اعتماد میں لیا اور اس سے حقیقت حال کا پوچھا تو اس نے بنگی کی جو بیوی تھی ساری صورتحال ملکہ کو بتا دی۔ تب ملکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے شوہر سے جا کے کہو کہ وہ شہر سے باہر جو ہے کسی راستے پہ بیٹھ جائے اور بس وہ اللہ اللہ کرتا رہے، نہ کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا کوئی تحفہ قبول کرے۔ تو ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ اب ملکہ کا پیغام سنتے ہی وہ بنگی کی جو جان میں جان ہے اور وہ گداگروں کا بھیس بدل کے ایک راستے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ویٹ شروع کر دیا۔ اب آنے جانے والے اس سے متاثر ہوتے اور نذرانے ساتھ لاتے، لیکن وہ سر اٹھا کر بنا کسی کی طرف دیکھتا اور نہ ہی کسی سے کوئی چیز قبول کرتا اور نہ اس چیز کو ہاتھ لگاتا۔ اب اس طرح کرتے کرتے یہ جو خبر تھی بادشاہ تک پہنچی، اور تو بادشاہ نے وزیر کو بھیجا کہ جا کے معلومات حاصل کرے کہ وہ شخص کون ہے اور اس کی سچائی جو ہے وہ معلوم کرے۔ اب وزیر وہاں گیا اور اس نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی وہ تعریف کی۔ اب بادشاہ بھی اس فقیر سے فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس گیا۔ جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ اب بادشاہ نے بھی اسے اجازت دے دی۔ اسی دوران میں جب بنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک میں دل سے نہیں صرف ایک دنیاوی جو مقصد ہے اس کے لیے اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا ہوں، جھوٹا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس قدر ہے کہ لوگ میرے سامنے جھک رہے ہیں، کیا بادشاہ اور کیا عام آدمی سب بھی مجھے عزت دے رہے ہیں۔ یہ کرامات تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہیں، اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا، اور وہ مطمئن ہوئی کہ کوئی آج اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا، اور وہ ملکہ روتی ہوئی واپس اپنے محل چلی گئی۔ بے شک اس پاک ذات کا ذکر اپنے آپ میں ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔